السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل متصرف اور فعل جامد، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل متصرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فعل متصرف تام التصرف اور دوسرے فعل متصرف ناقص التصرف۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ فعل جامد کون سے افعال ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے پڑھا آپ نے کہ تصرف اور جمود کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک متصرف اور دوسری قسم ہے جامد۔ اور آپ نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی فعل ماضی، مضارع، امر تینوں شکلوں میں استعمال ہوتا ہو، یا ماضی، مضارع، امر ان تین شکلوں میں سے کسی دو شکل میں استعمال ہوتا ہو تو اسے فعل متصرف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل جامد اس فعل کو کہتے ہیں جو ان تینوں شکلوں میں سے صرف ایک شکل میں استعمال ہوتا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور شکل میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ مثلا کوئی فعل ہے جو صرف فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا کوئی فعل ہے جو صرف فعل مضارع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس سے ماضی اور امر نہیں آتا ہے۔ کوئی فعل ایسا ہے جو صرف فعل امر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے نہ تو ماضی آتا ہے اور نہ اس سے مضارع آتا ہے۔ مثلا لیسا، عسا، نعمہ، بئسا، یہ کلمات ایسے ہیں جو ماضی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان سے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، یہ سب کے سب فعل ماضی ہیں، لیکن ان سے نہ تو فعل مضارع آتا ہے اور نہ ان سے فعل امر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک کلمہ ایسا ہے جو فعل مضارع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ینبغی، اس سے نہ تو فعل ماضی آتا ہے اور نہ ہی اس سے فعل امر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک کلمہ ایسا ہے جو صرف فعل امر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے نہ تو فعل ماضی آتا ہے اور نہ فعل امر آتا ہے، لہذا وہ افعال جو فعل کی تین شکلوں میں سے صرف ایک ہی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، یا تو صرف ماضی کے طور پر، یا صرف مضارع کے طور پر، یا صرف امر کے طور پر، ایسے افعال کو افعال جامدہ کہا جاتا ہے، فعل جامد کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل متصرف جو تینوں یا کم سے کم دو شکلوں میں استعمال ہو، اور دوسرے فعل جامد جو صرف اور صرف ایک شکل میں استعمال ہو اور باقی دو شکلوں میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ اب اس کے بعد فعل کی ایک اور تقسیم آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے صحت و علال کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حروف علت ہوا کرتے ہیں، حروف علت کہا جاتا ہے الف، واو، یا کو، ان تینوں حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حروف علت ہوتے ہیں، اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حروف علت نہیں ہوا کرتے ہیں، لہذا صحت و علال کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل صحیح اور دوسرے فعل معتل۔ فعل صحیح اور فعل معتل۔ فعل صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ افعال کہ جن کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت یعنی الف، واو، یا، جن کو حروف علت کہا جاتا ہے، الف، واو اور یا، وہ افعال جن کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو، ایسے افعال کو فعل صحیح کہا جاتا ہے، جیسے کتب، حضر،
ان کلمات کے اندر کاف، تا اور با ان میں سے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے۔ حضرا، ہا، ضاد، را ان میں کوئی بھی حرف علت نہیں پایا جاتا ہے، لہذا کتبہ یہ فعل صحیح ہے، حضرا یہ فعل صحیح ہے۔ اسی طرح سے امرا، سأل اور قرأ، یہ تین افعال ہیں۔ امرا کے معنی اس نے حکم دیا، سالا کے معنی اس نے سوال کیا، قرأ کے معنی اس نے پڑھا۔ ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی حروف علت الف، واو یا ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ شروع میں یہ حمزہ ہے، درمیان میں حمزہ ہے، آخر میں حمزہ ہے، لیکن یہاں پر الف نہیں ہے، تو یہ بھی فعل صحیح ہے، لیکن اس کو ایک الگ سے نام اور دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے مہموز، یعنی جس کے اندر حمزہ موجود ہو۔ اس میں دیکھیں گے پہلا حرف حمزہ ہے، اس میں درمیان والا حمزہ ہے اور اس میں آخر والا حمزہ ہے، تو یہ بھی فعل صحیح ہے اور یہ بھی فعل صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی حرف علت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ کلمات اور ہوتے ہیں جیسے شد، زلزلہ، ان میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، الف، واو یا ان تینوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ان سے الگ یہ ہے کہ ان میں دیکھیں گے دوسرا کلمہ جو ہے یہ مکرر تشدید کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور دوسرا حرف بھی دال ہے، تیسرا حرف بھی دال ہے، اور اسی طرح یہاں دیکھیں گے آپ پہلا اور دوسرا یہ دونوں ایک ہی حرف ہے، پہلا اور تیسرا دونوں ایک ہی حرف ہے اور دوسرا اور چوتھا دونوں ایک ہی حرف ہے، لہذا اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں ان کو مضاعف کہا جاتا ہے۔ مضاعف، تو یہ تینوں کے تینوں ان کو فعل صحیح کہا جاتا ہے، چاہے کتبہ اور حضرہ کی طرح کی مثالیں ہوں یا جن میں حمزہ ہو یا جن میں کی تضعیف پائی جاتی ہو، ایک حرف کو دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہو، ان سب کو فعل صحیح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم آتی ہے فعل معطل کی۔ وہ افعال کہ جن کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف معطل ہو، حرف علت ہو، اسے فعل معطل کہا جاتا ہے۔ مثلا وعد، یبس، ان میں اگر آپ دیکھیں گے آپ تو ان میں جو پہلا حرف ہے وعد کا واو، اس میں جو پہلا حرف ہے یبسا کا یا، یہ حرف علت ہے، لہذا ایسے فعل کو فعل معطل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قال، باع، نام، ان افعال کو دیکھیں گے آپ تو ان کے اندر جو درمیان والا حرف ہے ان تینوں کے اندر الف موجود ہے، قالا کے اندر الف ہے، باع کے اندر الف ہے، نامہ کے اندر الف ہے۔ قالا مانے اس نے کہا، باع مانے اس نے بیچا، نامہ کے مانے اس ہو گیا، لہذا اس فعل کو بھی، ان افعال کو بھی فعل معطل کہا جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ اور کلمات ہوتے ہیں، مثلا دعا، سعى، رما، ان میں آپ دیکھیں گے تو جو آخری حرف ہے الف، اس میں بھی الف اور اس میں بھی الف، تو تیسرا حرف اس کے اندر الف ہے تو اس کو بھی فعل معطل کہا جاتا ہے۔ تو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے حروف اصلیہ میں پہلا یا دوسرا یا تیسرا حرف معطل ہوتا ہے۔ پہلی جو مثالیں آپ کے سامنے آئیں ان میں پہلا حرف معطل ہے، دوسری جو مثالیں ہیں ان میں دوسرا حرف علت ہے، اور تیسری جو مثالیں آئیں ان میں تیسرا حرف علت ہے، لہذا ان سب کو فعل معطل کہیں گے۔ البتہ الگ الگ لوگوں نے نام رکھے ہیں کہ اگر پہلا حرف علت ہے تو اسے مثال کہا جاتا ہے، مثال، اور اگر درمیان والا حرف علت ہے تو اسے اجوف کہا جاتا ہے، اور اگر آخر والا حرف علت ہے تو اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ فعل تام اور فعل ناقص کی بحث اس سے پہلے آ چکی ہے، وہاں ناقص کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں ناقص کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے صحت و علال کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوئیں، ایک فعل صحیح اور دوسرے فعل معطل۔ فعل صحیح کے اندر وہ افعال آتے ہیں
جن کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہوتا ہے، چاہے اس میں حمزہ ہو یا نہ ہو، تشدید ہو یا نہ ہو، ان سب کو فعل صحیح کہا جاتا ہے۔ اور فعل معطل کے اندر وہ افعال آتے ہیں جن کا پہلا حرف یا دوسرا حرف یا تیسرا حرف ان میں سے کوئی بھی حرف علت ہو۔ اسی طرح سے کچھ کلمات، کچھ افعال اور ایسے ہوتے ہیں جو فعل معطل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک حرف علت کے بجائے ایک سے زائد دو حرف علت ہوتے ہیں، جیسے روا یا واع۔ ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرا حرف اور تیسرا حرف علت ہے۔ اس مثال میں دیکھیں گے تو پہلا حرف اور تیسرا حرف علت ہے، اسے بھی معطل کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کلمے کے اندر، کسی فعل کے اندر دو حروف علت ہوں تو ایسے موقع سے ان کو لفیف کہا جاتا ہے۔ یاد ہے، یہ دونوں کے دونوں لفیف کی مثالیں ہیں۔ اور اگر ایک ساتھ دونوں ہوں، یعنی درمیان والا اور آخری والا، تو اسے لفیف مقرون یعنی ملا ہوا، اور اگر الگ الگ ہیں پہلا حرف اور تیسرا حرف تو اسے لفیف مفروق کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اسم کی تقسیم میں پڑھا تھا کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم معرب اور دوسرے اسم مبنی۔ اسی طرح سے فعل کی بھی دو قسمیں ہیں، فعل معرب اور فعل مبنی، یعنی اعراب و بنا کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل معرب اور دوسرے فعل مبنی۔ فعل معرب اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ معرب کی یہی تعریف اس سے پہلے ہم نے اسم میں پڑھی تھی۔ اسم معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ اسی طرح سے فعل معرب اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ جیسے مثال سے سمجھیں آپ، اب نے کہا زید یذہب، یہاں پر دیکھیں آپ یذہب پر ضمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ان زیدن لن یذہب، اب یہاں یذہب پر فتح آ گیا۔ آپ کہتے ہیں لم یذہب زیدن، اب یہاں پر یذہب پر سکون آ گیا۔ تو یذہب یہ فعل معرب ہے کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ یذہب پر کوئی بھی عامل داخل نہیں تھا، عوامل سے یہ خالی ہے، نہ تو کوئی نصب دینے والا عامل ہے نہ کوئی جزم دینے والا عامل ہے، لہذا وہ مرفوع ہے۔ لیکن یہاں پر یذہب پر لن داخل ہو گیا جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہ منصوب ہو گیا اور اس پر فتح آ گیا۔ اسی طرح سے جب یذہب پر لم داخل ہو گیا جو حروف جازمہ میں سے ہے، تو پھر یذہب یہ مجزوم ہو گیا اور اس پر سکون آ گیا، تو اس میں یذہب یہ فعل مضارع ہے۔ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے بلکہ ایک حالت پر رہتے ہیں، لہذا وہ افعال کہ جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، ایسے افعال کو فعل مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں گے یذہبن، النساء یذہبن، عورتیں جاتی ہیں۔ اس پر آپ داخل کر دیں اگر آپ ان النساء لن یذہبن،
یہاں پر لن یا لم کچھ بھی داخل نہیں تھا تو بھی تو یذهبنا، اور اس مثال کے اندر ہم نے اس پر لن داخل کر دیا تو بھی یذهبنا ہے، کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ یا آپ کہیں النساء لم یذهبنا، اس مثال کے اندر ہم نے یذهبنا پر لم داخل کیا پھر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یذهبوا پر جب ہم نے عوامل مختلف داخل کیے تو اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی اس کے اعراب میں، لیکن جب ہم نے یذهبنا پر مختلف عوامل داخل کیے تو عوامل کے داخل ہونے سے اس کے آخر میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی، لہذا وہ افعال جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے ان کو فعل معرب، اور وہ افعال جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے ان کو فعل مبنی کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے ایک اور وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے، اور وہ یہ ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، کبھی بھی فعل ماضی معرب نہیں ہوتا ہے اور اس کا آخر کسی عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے صیغے جس طرح سے ہیں اسی طرح یاد کر لیے جائیں گے، کبھی بھی کسی عامل کی وجہ سے ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا ذہبا ذہبا ہی رہے گا، ذہبت اسی طرح استعمال ہوگا، اسی طرح سے ذہبتا، ذہبو، ذہبنا، یہ سارے کلمات، سارے صیغے ایک شکل میں استعمال ہوں گے، کبھی ان کے اندر عوامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے فعل امر کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں، ایک حالت پر برقرار رہتے ہیں اور کسی عامل کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ افعال میں سے تیسری قسم ہے فعل مضارع کی۔ فعل مضارع میں سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فعل مضارع کے 2 صیغے، ایک جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر، اور وہ ہیں یفعلنا اور دوسرے تفعلنا۔ یہ 2 صیغے جو فعل مضارع کے ہوتے ہیں یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فعل مضارع کے باقی تمام صیغے معرب ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے افعال میں سے بیشتر افعال مبنی ہوتے ہیں، فعل ماضی مکمل طور پر مبنی ہوتا ہے، فعل امر مکمل طور پر مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں 12 صیغے یہ معرب ہوا کرتے ہیں جو عوامل کے بدلنے سے بدل جایا کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے اسم معرب اور مبنی ہوتا ہے اسی طرح سے فعل بھی معرب اور مبنی ہوا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کے جو دروس ہوئے اس میں آپ نے پڑھا کہ اسم کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ اعتبار سے، فعل کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں الگ الگ اعتبار سے، اس کے بعد کلمہ کی تیسری قسم یعنی حرف کا نمبر آتا ہے، اور اب بتایا جائے گا کہ حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ جس طرح سے اسماء کی کئی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، افعال کی کئی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، ایسے حروف کی بھی کئی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معانی کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ معانی کے اعتبار سے اگر ہم حرف کا معنی دیکھیں گے کہ حرف کون سا معنی دے رہا ہے، اس اعتبار سے حروف کی مختلف قسمیں بنتی ہیں جن کی تفصیل یہاں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، اور کس معنی کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ پہلی قسم ہے حروف ایجاب۔
یعنی وہ حروف جو ہاں کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہاں ایسا کام ہوا ہے، ہاں ایسا فلاں نے کیا ہے۔ تو کچھ حروف ایسے ہیں جو حروف ایجاب کہلاتے ہیں۔ حروف ایجاب کون کون سے ہیں؟ نعم، بلا، جیر، ای، اجل۔ یہ حروف ایسے ہیں جو ایجاب کا معنی دیتے ہیں۔ کسی نے کوئی سوال کیا اور اس کے بعد آپ کو ہاں میں جواب دینا ہے تو اس کے لیے ان حروف میں سے کوئی حرف استعمال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور درس میں مثالوں کے ذریعے سے یہ بتایا جائے گا کہ ان حروف کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی صرف اور صرف آپ کے سامنے قسمیں بتائی جائیں گی کہ حروف کے معنی کے اعتبار سے قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو ان معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حروف نفی کی۔ کس چیز کی نفی کرنے کے لیے، منع کرنے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا اس نے نہیں کیا ہے، اس کے لیے کچھ حروف آتے ہیں جنہیں حروف نفی کہا جاتا ہے۔ حروف نفی کون کون سے ہیں؟ حروف نفی ہیں ما، لا، لن، لم، لما، ان اور لاتا۔ یہ مختلف مقامات پر الگ الگ جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب حروف نفی ہیں۔ نفی کرنے کے لیے کسی چیز کی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، اس کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے حروف کی تیسری قسم ہے حرف رد۔ سختی سے انکار کے لیے کچھ حروف آتے ہیں جن کو حرف رد کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کلا، کہ چیز کا سختی سے انکار کرنا ہو کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک حرف استعمال ہوتا ہے کلا۔ اسی طرح سے ایک حرف ہے جو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو حکم دینا ہو، امر کرنا ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے لام امر۔ حکم دینے کے لیے لام استعمال ہوتا ہے جسے لام الامر کہا جاتا ہے، جسے لیفعل، لیذهب وغیرہ۔ تو آپ کے سامنے معنی کے اعتبار سے حروف کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ حروف کی معنی کے اعتبار سے اور کون کون سی قسمیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج کا درس یہیں پر ابھی ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔